اس کمپٹیشن میں حصہ لینے والے اگلے بچے کا نام ہے محمد عمران ولد حبیب اللہ، جن کا تعلق دارالعلوم رحمانیہ رضویہ سہاوا۔ محمد عمران ولد حبیب اللہ، جن کا تعلق دارالعلوم رحمانیہ رضویہ سہاوا سے ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از حمد و صلات لائق محبت و مودت، قابل صد تعظیم، پاسبانان کاروان ملت اور ختم نبوت کے مجاہدوں، سوچ و فکر کو مجتمع کرتے ہوئے خیالات کی ہنگامی کو جس موضوع مطلوب کی طرف مہمیز دینا چاہتا ہوں وہ ہے ختم نبوت اور اسلام کا جوہری عقیدہ۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ شمع رسالت کے پروانوں، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ایک بندہ مومن اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ نبوت و رسالت کا جو سلسلہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو چکا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول۔ اگر کوئی شخص 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھے، دن رات صوم و قیام میں گزار دے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے تو وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ گرامی قدر، اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان ربوبیت کا مظہر کامل بنا کر بھیجا۔ ذات محمدی میں جملہ محاسن و کمالات نبوت کو یکجا کر دیا، پھر سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کر کے آفتاب ختم نبوت، پھر سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج بنا دیا۔ گرامی قدر، دائرہ نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ نبوت کا آغاز اس لحاظ سے ہی کہ جس کی ترجمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس لحاظ سے نبوت بھی ایک نور ہے، لہٰذا دائرہ نبوت کا آغاز بھی ذات مصطفیٰ سے ہوا تھا اور دائرہ نبوت کا اختتام بھی ذات مصطفیٰ پر ہوا۔ گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ نبوت کا اختتام اس لحاظ سے ہی جس کی عکاسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت خاتم النبیین وآدم بین الماء والطین۔ اے ساریہ سن لو، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ گرامی قدر، نبوت از خود ایک نور ہے، نور کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اندھیرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا یہ عالم تھا کہ انبیاء کی نبوت زمانی و مکانی تھی۔ جب ایک نبی کا زمانہ نبوت ختم ہوتا، یعنی وہ نور چلا جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، اس کے ساتھ ہی پہلے نبی کا حکم ختم ہو جاتا۔ لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، جب تاریخ نبوت اپنا نئی دور کا آغاز کرتی ہے، جب تاریخ نبوت
آتی ہے، جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا کی، جب باری آتی ہے اللہ کے رسول کی، جب باری آتی ہے حبیب خدا کی، خاتم النبیین کی، تو ارشاد ربی ہوتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ گرامی قدر، اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے نور کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ منیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نور اس کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو، اور منیر اس کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو، اور جہاں جہاں اس کی نظر پڑتی چلی جاتی ہے وہاں وہاں سے نور کے شعلے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ گرامی قدر، اس لحاظ سے اب ساری کائنات نور محمدی سے چمک دمک رہی ہے، آفتاب ختم نبوت اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آفتاب کے سامنے کسی چراغ کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سلسلہ نبوت اور رسالت رشد و ہدایت اپنے اختتام کو پہنچا، جس کی تائید و ترجمانی کے لیے اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہی کافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ گرامی قدر، اس آیہ مقدسہ میں تکمیل دین کا اعلان خود خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے جب دین مکمل کر لیا جائے تو پھر کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں رہتی، جب کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت کیسے ثابت کی جا سکتی ہے؟ تو میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ کر دیا ختم نبوت کو تم پر خدا نے، کر دیا ختم نبوت کو تم پر خدا نے، عہد آدم کی قسم، عہد مسیحا کی قسم، اور وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیغام۔ والسلام۔